سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے میرے مصطفیٰ کریم جی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی شام کو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیحات پاکیاں بیان کریں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اپنے رب کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات کریں۔ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے دن کے مختلف اوقات میں۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اس طرح آپ کو خوشیاں، راحتیں، سکون ملے گا۔ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو بہت سارے حالات اس کی طبیعت کے مخالف ملتے ہیں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مخالف طبیعت بات کو، حالت کو یا وقوع کو بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری یا بے صبری کے ساتھ فیس کرے۔ خاص طور پر ایک مسلمان کو یہ تلقین ہے، خلاف طبیعت کوئی بات ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو چاہیے چونکہ یہ چیز بھی اس کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی ہے وہ اس پر صبر کرے۔ تو صبر کہاں کہاں کرنا ہے، صبر کے حوالے سے ہم کافی باتیں جان چکے ہیں اور ان باتوں کو سن کر سنا کر ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صبر کی کس قدر اہمیت ہے اور آج معاشرے میں ہر فرد کو اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے مسائل بنتے ہیں، بڑی تکالیف آتی ہیں۔ پچھلی بار ذکر ہوا تھا کہ جسمانی تکالیف پر صبر کرنا ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے معاشرے کا ایک بڑا اہم پہلو ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آج ہمارے اندر تحمل نہیں، برداشت نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بے صبری کی وجہ سے ہم لوگوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر پاتے، پھر اس کی وجہ سے بہت ساری ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں، بندے کو ذہنی طور پر ٹارچر ملتا ہے اور بندہ ہر وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا، اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بندہ صبر کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ، میری امت کا ہر فرد اس بات کا علم لے لے، جان لے، ان النصر مع الصبر، اللہ کی جو آسمانوں سے مدد اترتی ہے وہ صبر کی وجہ سے اترتی ہے۔ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کسی کا بنا دینا، کسی کا بگاڑ دینا، کسی کا فائدہ، کسی کا نقصان، یہ سارے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ آسمان سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ جب صبر کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو ایک بڑی خوبصورت بات
ارشاد فرمائی، کیونکہ بسنے والے ایمان والے ان کو زیادہ تر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن بندے کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے۔ ادھر سے جسمانی تکالیف، ادھر سے کسی کی بات آ گئی، ادھر سے کسی کا جناب بیہیو اس قسم کا ہے جو خلاف طبیعت ہے، کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا، کوئی ایسی حالت بن گئی، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، تکلیف ہی تکلیف۔ تو مومن کے لیے دنیا جیل ہے، قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ معاشرے میں دو طرح کے مومن بستے ہیں، ایک مومن وہ ہے جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے، ملتا ہے، اور پھر وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ ایک مومن یہ ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس نے کوئی بات کر دی، اس نے کوئی تانا دے دیا، اس نے کوئی الزام لگا دیا، اس نے کوئی بہتان لگا دیا، اس نے غیبت کر دی، اس نے جناب ذہنی طور پر پریشان کر دیا، اس نے کسی نہ کسی طرف سے گھرا ہوا ہے بیچارہ تکلیفوں میں۔ فرمایا لوگوں کی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ایک مومن یہ ہے۔ اور دوسرا وہ ہے الذی لا یخالط الناس، لوگوں سے میل جول ہی کوئی نہیں، ملنا ہی کوئی نہیں کسی سے، بس بالکل الگ تھلگ ہے۔ ولا یصبر علی اذاہم، کبھی اگر کسی نے کوئی بات کر دی، کسی کی طرف سے تکلیف آ گئی، مسئلہ بن گیا، کسی نے تانا دے دیا، اب صبر نہیں کرتا، بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے اجر کے لحاظ سے سب سے عظیم وہ ہے جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی اذیتوں تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ معاشرے کا حصہ ہے، معاشرے میں اس نے رہنا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں اس گر کو سیکھ لیں ہم۔ آج ہمارے ہاں بے صبری اور عدم برداشت اور یہ ساری چیزیں، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اپنی گھریلو زندگیوں سے لے کر معاشرے کے معاملات کو آج ہم دیکھیں، کتنے مسائل اس کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ ہے۔ علماء کو نہ دیکھو، فقہاء کو نہ دیکھو، صلحاء اتقیاء کو نہ دیکھو، سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، سب قابل عزت و احترام ہے۔ ہر معاملے میں دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذرا مکی دور پر نظر دوڑائیں، پھر مدینہ منورہ میں بھی مکہ میں کیا کچھ الزام نہیں لگے۔ کہنے والوں نے کہا یہ تو شاعر ہے، کہنے والوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، ساحر، کہنے والوں نے کہا نہیں نہیں پاگل ہے، مجنون ہے۔ تصور کیجئے گا آپ ذرا، آپ اچھے بھلے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ جا رہے ہوں، کوئی آپ پر آوازہ کسے پیچھے سے آپ کو کہو پاگل، کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ کیا بیتے گی آپ پر؟ ہمارے پیارے نبی کو ایک بات نہیں کتنی باتیں سننا پڑی۔ اللہ نے کہا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، اچھا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون معاذ اللہ کہتے ہیں، اور اتنا آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، آپ نہ کاہن ہے کہ یہ آپ کی باتیں ہوں، نجومی بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، آپ کو یہ پاگل معاذ اللہ کہتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں،
آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم میں جتنا قرآن آپ پہ اتار رہا ہوں، آپ کی حفاظتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں وہ آپ کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ ان کے اتنے خیر خواہ، آپ ان کے اتنے ہمدرد۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے فرمایا بڑے حریص ہیں میرے مصطفیٰ کریم، تم سے بڑی شفقت کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، سب کے بارے میں چاہتے ہیں یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی جنتی بن جائے۔ اللہ نے یہاں تک کہا لعلک باخع نفسک، میرے مصطفیٰ انسانوں کا اتنا درد اور اتنا تو ہمدرد لگتا ہے تو اپنے آپ کو ہی ہلاک کر بیٹھے گا، آرام تک کا خیال نہیں۔ ایک طرف اس قدر ہمدردی اور اس قدر درد دل اور اس قدر احساس، اور دوسری طرف سے کیا رد عمل آ رہے؟ کبھی طائف میں پتھر برس رہے ہیں، کبھی مکہ کی پہاڑیوں میں سے آوازیں لگتی ہیں شاعر، جادوگر، معاذ اللہ مجنون ہے، پاگل ہے، چھوڑو اس کے پاس نہ جاؤ، اس کے قریب نہ جانا، اس کا جادو تم پر چل جائے گا۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ ہمیں سب پتا ہے انک یضیق صدرک، تیرا سینہ تنگ پڑتا ہے، تیرا سینہ چرتا ہے، چھریاں چلتی ہیں بما یقولون، جو یہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں، یہ جو بکتے ہیں آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جی صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر۔ فاصبر علی ما یقولون، میرے مصطفیٰ جی جو یہ کہتے ہیں آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کی تلقین فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، میرے پیغمبر جب کسی کی طرف سے بات آئے تو پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، رب کی حمد بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ میرے مصطفیٰ زیادہ ہی پریشانی ہو کم من الساجدین، میری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دینا، وہاں رو کر گڑ گڑا کر دل ہلکا کر لینا، وہ سکون ملے گا، دنیا میں کہیں وہ سکون نہیں ملے گا۔ جتنا مرضی کسی سے دکھ شیئر کرو سکون نہیں ملتا، بلکہ ہوتا الٹ یہ ہے سننے والا دکھ سنتا ہے بڑے مزے سے، پھر آگے جا کے شیئر کرتا ہے بڑے مزے سے، مسالے لگا لگا کر اور زیادہ تک، یار میں نے تو اس کو ہمدرد سمجھ کے اس سے بات کی تھی، اس نے کیا ظلم ڈھا دیا۔ رب کہتا ہے سب سے ٹوٹ کر میرے طرف آؤ، میری حمد بیان کرو، صبر کرو، میری بارگاہ میں سجدوں میں سر رکھو، موت آنے تک میری عبادت پر قائم رہو۔ تمہارا رب اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں یہ عادات تم اختیار کر لو، تمہاری زندگیوں میں سکون لے آنا یہ تمہارے رب کا وعدہ ہے۔ یہ ہے میرے عزیزوں نسخہ کیمیا آج ہمارے لیے۔ آج میں ٹینشنوں میں مار دیا ہے، وہ فلاں مسئلہ ہے، وہ فلاں ٹینشن ہے، وہ فلاں جناب میں ذہنی طور پر بڑا ٹارچر ہو رہا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا، میں اپنے آپ کو بڑی اذیت میں، کیوں؟ وہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ بہتان لگا دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہمارے مصطفیٰ کریم ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی ازواج جیسی کائنات میں کوئی ازواج پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تصور کیجئے اگر ہم میں سے کسی کے گھر والی پر الزام لگ جائے یہ فلاں بندے کے ساتھ معاذ اللہ گندی ہے، اس پر، اس کے پورے گھرانے پر اور اس مرد پر کیا گزرے گی؟ ذرا پیچھے جائیے، مدینہ منورہ ہے، مدنی ماحول ہے، مدنی ریاست ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور کائنات کی وہ ہستی کہ جس کی تصویر بھجوا کے اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ کریم کو دکھائی اور کہا یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اس کی پاک دامنی کے کیا کہنے، جس کی پاک دامنی پہ رب کے قرآن اترا، جس کی پاک
پاک دامنی کا گواہ خود رب کریم بنا. الزام لگا, کتنا خوفناک لگا. ابو بکر کا پورا گھرانہ اذیتوں میں رہا, مہینہ بھر سے زیادہ تکلیف میں وقت گزارا, لیکن سلام پیارے نبی کی عظمت کو کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہ ہے معاشرے میں بسنے کا ایک گر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما ہے. غنیمتیں آ گئیں, غنیمتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غنیمتوں کو تقسیم فرما رہے ہیں. غنیمتیں تقسیم ہو رہی ہیں اور ایک بنو تمیم کا ایک شخص اٹھا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا, آپ تقسیم اچھی نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ آپ تقسیم اچھی نہیں کر رہے. اے محمد تیری تقسیم ٹھیک نہیں ہے, ہمیں تیری تقسیم پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جملے کو سنا. آپ تصور کیجئے, تقسیم کرنے والا وہ ہے جس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, جس کی ہر ادا ہر بول اللہ کی وحی, وہ تقسیم کر رہے ہیں. اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی تقسیم پر ہم خوش نہیں ہیں. یہ کیسی تقسیم ہے؟ ظالمانہ تقسیم کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیا, صبر سے کام لیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جلال میں آ گئے اور کہا اللہ کے نبی جی اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اس کی تن سے جدا کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں عمر, میں بھی صبر کر رہا ہوں اور تم بھی صبر کرو. میں صبر کر رہا ہوں نا, مجھے کہا ہے نا, کیونکہ یہ قسمت اپنی اپنی ہوتی ہے. کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں, کوئی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. قسمت اپنی اپنی ہے نا. جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ باتیں لائیے. صحابہ میں کوئی مثال, کبھی ابو بکر نے بات کی ہو, وفا ہونی چاہیے تو ابو بکر جیسی, وفا ہو تو عمر جیسی, عثمان و علی جیسی, عشرہ مبشرہ جیسی, بدر کے صحابہ جیسی. کبھی کسی نے کوئی بات کی ہو, لیکن بیچ میں ایک ٹولہ منافقوں کا ایسا تھا, نہ اللہ کے نبی کا گھر بچا, نہ اللہ کا نبی بچا. اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسی تقسیم کر رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی پر اعتماد نہیں. اور اتنی خوفناک بات, ایک اور واقعہ پیش آیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا نا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک شخص نے کہہ دیا, سنن ابن ماجہ میں بھی اور دیگر میں بھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلکہ ایک بندے نے آ کر یہاں تک کہہ دیا اعدل یا محمد انک لم تعدل, او محمد عدل کر, تجھے تو عدل کرنا ہی نہیں آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کوئی بندہ بات ہی کر دیتا, یہ کیسی تقسیم ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مال کدھر جا رہا ہے. میرے عزیزوں تربیت کرو, یاد رکھو اپنے کہے ہوئے کا کسی کو جواب دو نہ دو, اللہ کو تو دینا ہی ہے نا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. یاد رکھیے آپ کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے یہ آپ کے ہونٹوں سے, آپ کے منہ سے بالکل سب سے قریب آپ کے کندھے ہیں. یہاں پر رقیب عتید ہیں, جو بولنا وہ احاطہ تحریر میں آ گیا. اب آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ مکر نہیں سکتے, آپ قیامت کے دن چلنے والی ویڈیو سے انکار نہیں کر سکتے. کتنے ایسے حالات و واقعات ہیں. اب تو پاکستان میں بھی سسٹم آ گیا, اشارہ توڑا پکڑا گیا. انہوں نے کہا جناب اشارہ توڑا ہے آپ نے, جرمانہ دو. میں نے تو توڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ دیکھو نا ویڈیو, آپ کی گاڑی کا نمبر ہے, یہ اشارہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فلاں جگہ ہے, فلاں وقت ہے. اب انکار کی گنجائش جب میرے اور آپ کے رب نے قیامت کے دن ہماری ویڈیو چلانی ہے تو بنے گا کیا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک نے جو تربیت کی ہے وہ یہ کہ بندہ دوسروں کے محاسبے کی بجائے اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو ہمیشہ ترازو میں تولتا رہے, اپنی فکر کرے
میں کسی کے بارے میں کوئی غلط تاثر دے رہا ہوں، غلط باتیں پھیلا رہا ہوں، کیا پتا اس کا کیا معاملہ ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس طرح کیوں کروں؟ اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے، آپ نے عدل نہیں کیا، آپ کو تو عدل معاذ اللہ کرنا ہی نہیں آتا، عدل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بات میں کہ جب انہوں نے بات سنی نا تو آ کے اللہ کے نبی کو بتائی، اور یہاں سیدنا جابر بن عبداللہ کی بات میں جب اللہ کے نبی نے اس گستاخ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا وَيْلَكَ، ہلاکت ہے تیری، تو برباد ہو جائے، گویا بد دعا مل رہی ہے اس بد نصیب کو، اور کہا مجھے یہ بتا مَن يَعْدِلُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، اگر روئے زمین پر میں عدل نہیں کرتا تو لا کوئی بندہ جو عدل کر کے دکھا سکے، اگر مصطفیٰ کریم نے عدل نہیں کرنا تو پھر کرنا کس نے ہے؟ ان جیسا عادل اللہ نے دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں ڈر لگتا ہے اگر میں محمد نے بھی عدل نہ کیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھی تباہی، بربادی، خسارے سے نہیں بچا سکتی۔ عدل چیز ایسی ہے جس نے ناانصافی کی، ظلم کیا، اس نے بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ تو اس میں بڑی چیزیں، بڑے اسباب موجود ہیں۔ مین چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اتنی بڑی تکلیف دے بات سن کر بھی اللہ کے نبی نے صبر کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا نا کہ لوگ چین گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا یہ تقسیم ہی بڑی عجیب ہے، جس کو چاہ زیادہ دے دیا، جس کو چاہ کم دے دیا، ہمارا تو خیال ہی کوئی نہیں ہے، ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، ہماری اتنی قربانیاں، ہم اتنی مدت سے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارا خیال ہی کوئی نہیں، اس طرح کے کمنٹس دیے۔ تو میں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا نا تو فطری طور پر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ لیکن دیکھیے یہ بندہ ایک قسم کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، غصہ آیا شدید، چہرہ انور کا رنگ بدلا، لیکن فوراً سے صبر کے دامن کو پکڑا اور کہا لَقَدْ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ، اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے، اس کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا پر انہوں نے صبر کیا، مجھے کہہ دیا تو میں بھی صبر ہی کروں گا۔ پھر قرآن میں آیا میرے پیغمبر فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ نے بھی ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے بڑی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح علیہم السلام جیسے ان ہمت والے عظیم المرتبت ان ہستیوں نے صبر کیا نا، ویسے صبر کرنا ہے۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، بڑے باحیا تھے، پردے میں ہو کے غسل کرتے، کہنے والوں نے کہہ دیا معاذ اللہ نامرد ہے نا اس لیے چھپ کے غسل کرتا ہے، ہماری طرح سب کے سامنے نہیں کرتا۔ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے بھی اسوہ ہے، ہم سب کے لیے۔ ہم بھی کہتے ہیں اگر ہمارے پیارے نبی کو باتیں ہوئی ہیں تو ہم کس بات کی بولی ہیں۔ اور بالخصوص میرے عزیزوں دین سے منسلک لوگ، یہ ممبر، یہ محراب، یہ مسجد، یہ مدارس اور یہ جہاد اور یہ سارا دین کا کام، ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو کیا کچھ نہیں سننا پڑتا۔ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے، وہ جناب طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اذیتوں سے دوچار کیا جاتا ہے، لیکن سب کے لیے نصیحت ہے، ممبر و محراب کے وارث لوگ، مساجد و مدارس سے منسلک لوگ، جہاد، دعوت، اس سے منسلک لوگوں کے لیے رسول اکرم کی ذات پاک نمونہ ہے۔ حوصلہ رکھو، صبر کرو، صبر و استقامت کے ساتھ، صبح و شام کے اذکار کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، تمہاری نسبت تمہارے مصطفیٰ سے مل رہی ہے، کیونکہ تم وہ کام کرتے ہو جو تمہارے مصطفیٰ نے کیا، اور جس طرح تمہارے نبی کو باتیں سننے کو ملی تمہیں بھی سننے کو مل رہی ہے، تو حرج ہی کیا ہے۔ صبر کر کے اپنی نسبت رسول پاک سے پکی کرتے چلے جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ
دوسری طرف کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، غیبتیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ اول تو سمجھ میں عقل میں بات آتی نہیں ہے. جس سے دو چار لفظ پڑھ لو، جس کا درس سن لو، جس کا وعظ سن لو، جس نے جہاد کا راستہ بتایا، جس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تمہیں اللہ رسول کا پیغام پہنچایا، تمہیں نماز پڑھا دی، تمہیں جمعہ پڑھا دیا. اب کس طرح سے تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اس کے بارے میں تم منفی باتیں کرتے پھرو؟ پھر اس کے بعد یہ ہے اگر کرتے ہو تو پھر سوچ لو نسبت تمہاری کن سے ملتی ہے. وہ کہ جنہوں نے نبی پاک کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ ہمارے لیے اصلاح کا بڑا سامان موجود ہے. ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تو آج کے موضوع میں صبر کہاں کرنا ہے؟ لوگوں کی باتوں پر. خوشی آ گئی، غمی آ گئی، حالات اجازت نہیں دیتے کہ اتنا پاؤں پھیلاؤں، بڑا روک کے میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں. کیسے حالات بنتے ہیں؟ بیچارے کی میت گھر میں پڑی ہے، بعضوں کا کفن تک کے اخراجات نہیں ہوتے، لیکن کہتا ہے نہیں یہ رسم کرنی ہے، نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. یہی بات ہے نا. شادی کا خوشی کا موقع ہے، حالات اجازت نہیں دیتے. مجھے جی جہیز کا سامان کہیں سے بنوا دو، مجھے جی بھائی کیا ضرورت پڑی ہے جی، اگر نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. پھر اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ صبر نہیں ہوتا، دل کو نہیں سمجھاتا، صبر کر کے کام نہیں چلاتا، بلکہ کیا کرتا؟ بے تحاشا خرجات. کیوں؟ لوگوں کو خوش کرنا ہے. نہ میرے عزیزوں، اصلاح کرو اللہ کے لیے. یہ بھی موقع ہے کہ آپ نے لوگوں کی بے شک باتیں سن لیں، صبر کرنا ہے. بندہ سارا کچھ لگا کے بھی سب کو خوش نہیں کر پاتا. حال بھرا ہوا ہے، بڑے انتظامات ہیں، طرح طرح کے جناب کھانے پکے ہوئے ہیں. وہاں بھی کہنے والے کیا ہی دیتے ہیں نا، یار سالن نہیں صحیح پکا، یار سویٹ ڈش کا مزہ نہیں آیا. کیوں نہیں ہوتا ہے نا؟ تو کس کس کو خوش کریں گے؟ بہترین حل ہے رب کو خوش کر لو. رب تو نے کہا میں نے زندگی بس اسی طرح گزارنی ہے، صبر کروں گا، لوگ جیسی مرضی باتیں کریں، جو مرضی کہہ لیں، میں نے صبر کرنا ہے. خاندان کے اندر ہوتے ہیں معاملات، میاں بیوی کے معاملات بن جاتے، شوہر نے بات کہہ دی، عورت کیا کرے آگے سے؟ زیادہ تر معاملات ہمارے پاس طلاق کے اسی وجہ سے آتے ہیں. شوہر نے کچھ کہہ دیا، عورت نے صبر نہ کیا، شوہر نے ایک سنائی، اس نے آگے سے 5 سنا دی، کہتے چل پھر ٹھیک ہے میں نے تجھے فارغ کیا، طلاق دی. عورت نے بات کہہ دی، مرد نے صبر نہ کیا، اس نے آگے سے جناب اس کی ماں بہن کہتے ایک کر دی ہیں، خاندان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں، کہتے ٹھیک ہے چل تو اپنے گھر میں اپنے گھر، میں خدا لے کے جاتی ہوں. ماں باپ اولاد آپس میں یہ بے صبری کے سارے نتائج ہیں. بہن بھائی آپس کے اندر معاملات، تو یہ ساری چیزیں دیکھیے. ایک بس نسخہ یاد کر لیجئے، رب کے قرآن نے بتایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو مرضی کوئی کہتا رہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب بولیے کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ صبر. بس یہ ایک نسخہ قرآن و حدیث کا یاد کر لیجئے اور دیکھیے. ہاں اگر آپ کا زیادہ دل کرتا ہی نا وہ فلاں نے یہ بات کہہ دی، اس کو میں نے منہ توڑ جواب دینا ہے، اس کی بجائے آپ جو اس کو منہ توڑ جواب دینا ہے نا، اس کی جگہ پر آپ رب کی تسبیحات بیان کر لیں. آپ کہہ لیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. کچھ زیادہ ہی پریشانی ہو رہی ہے، رب نے بتا دیا سجدہ کر لو، سجدے میں سر رکھ کے پھر وہاں اپنا دل ہلکا کر لو، رو لو، گڑ گڑا لو، آنکھوں سے آنسو بہا لو. اللہ میں کدھر کا ہوں، میرا تو ہی ہے، تو نے قرآن میں بتایا نا، میں نے جمعے میں سنا نا تیرا پیغام، لے رب میرے سارے کے سارے انما اشکو بثی، واہ میرے اللہ کیا تیرے قرآن کی باتیں ہیں. سیدنا یعقوب پر کوئی معمولی غم آیا، لیکن دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانی، میری ٹینشن، میری تکلیف سب اللہ کے سپرد ہے. اللہ تو جانے، تیرا کام جانے. تو نے کہہ دیا صبر کر میں کر رہا ہوں، تو نے کہا زیادہ مسئلہ میری بارگاہ میں سجدے میں گر گیا ہوں، لے رب تو جان اور یہ ٹینشن جانے. دیکھنا میرے عزیزوں رب زندگی کے اندر کیسے سکون لاتا ہے. کاروباری مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، فلاں ٹینشن ہے، روحانی طور پر پریشان ہو، جسمانی طور پر پریشان ہو، بچوں کی طرف سے مسائل ہیں، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے.
یہ دنیا مسائل کا گھر بن چکی ہے. کام کیا ہے؟ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور ہیں اس حوالے سے دلچسپ اگلے خطبات میں آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جنازے تو بعد میں بعد میں ملوں گا. ہاں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد. عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے عرصہ دراز سے اس مسجد اور ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کس طرح سے اپنے دین کی تعلیم کا اور تعلم کا مرکز سجا رکھا ہے. الحمدللہ بڑی تعداد میں بچیاں پڑھتی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ان کی جاری ہیں. اسی طرح ماشاءاللہ یہاں پر شعبہ حفظ اور شعبہ کتب کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کی کاوشوں کو، محنتوں کو، آپ جو بھی اس کی خیر کے لیے کرتے ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہم سب کو مزید توفیق عطا کرے اور اس قدر کام کی توفیق دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ یہ کام میرے عزیزوں نہ میرا ہے نہ آپ کا، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. ہم تو نوکر ہیں اس کے خادم ہیں، اس کے کہنے امپلائی ہیں، کام تو اس کا ہے. تو یہ اللہ کے گھر ہیں، دین کے مراکز ہیں. الحمدللہ آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہتے. میری گزارش یہ ہے کہ کل ہمارے ادارے میں پڑھنے والے ماشاءاللہ ان بچوں کی سالانہ تقریب ہے. مدارس کی دنیا کے اندر یہ جو تقریبات ہوتی ہیں، اس طرح کی مجالس، محفلیں، یہ جس طرح یونیورسٹیوں کے اندر کنووکیشن ہوتے ہیں نا، یہ بالکل وہی چیز ہے. بچے جنہوں نے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیا، جنہوں نے کوئی ایک مرحلہ مکمل کیا، یا اسی طرح جنہوں نے امتحانات میں پوزیشنیں حاصل کی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے معاشرے میں مدارس کے معاملے میں کتنا عجیب سا ذہن پایا جاتا ہے. بالکل بیگ میں لے جانا، کوئی ثانوی حیثیت ہے، کوئی تھرڈ کلاس کی چیزیں نہیں. اللہ کا شکر ہے جو تعلیم یہاں پر ملتی ہے، ہم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو کل میرے عزیزوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ادارے کے 10 حفاظ کرام، الحمدللہ اس سال 10 بچے ہیں خوش نصیب جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے. میرے عزیزوں میں کہتا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، یہ اللہ کہلواتا ہے کہ اللہ کے فضل سے میدان محشر میں ایک بچہ ہی مان، حافظ قرآن ایک بچہ ہی مان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے والدین کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا صرف ایک نگ ساری دنیا سے، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا. ماں باپ کو جو تاج اللہ نے پہنانا ہے وہ پورا تاج نہیں، اس تاج میں لگا ہوا صرف ایک نگ، وہ اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. پھر حافظ قرآن اور خوش نصیبوں میں سے ہے جس نے انشاءاللہ سفارش کرنی ہے. اللہ ہم حفاظ کو انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. اس کے بعد تقاضے بھی، بہرحال ہمارا کام ہے پالش کرنا، پڑھانا، اس کے بعد معاشرے کا اچھا شہری بنانا، یہ ہمارا بھی کام ہے، والدین کا بھی کام ہوتا ہے، خود بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بہرحال تو 10 بچے ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، کل انہیں انشاءاللہ ان کی اسناد دینی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انعامات دینے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 4 ہماری ماشاءاللہ کلاسز ہیں. چاروں کلاسوں میں ہر کلاس میں 3 بچے ہوتے ہیں جنہوں نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہوتی ہے، اور ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو مثالی بچہ ہوتا ہے پوری کلاس میں.
حاضریاں پوری، ماشاءاللہ نمازوں کا پابند، صفائی ستھرائی، یونیفارم کا خیال، اساتذہ کا ادب، ہماری باقاعدہ ڈائری ہے، ڈائری میں لکھا ہوتا ہے، استاد کمنٹس لکھتا ہے یہ بچہ سبق سبقیوں میں اور اپنے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیہیو میں کیسا ہے، ماں باپ لکھ کے بھیجتے ہیں گھر میں اس کا سلوک بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، والدین کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. تو اس طرح سے میرے عزیزو یہ تربیت کے مراحل الحمدللہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو استاد دیکھتا ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے، والدین کی طرف سے بھی آتی ہیں چیزیں، وہ ساری جمع کر کے پھر پوری کلاس میں سے دیکھا جاتا ہے یہ فلاں بچہ مثالی بچہ ہے کہ سارے بچے اس جیسے ہو جائیں تو کیا بات ہے. تو 4 بچے وہ ہیں، تو انشاءاللہ یہ 16 پوزیشن ہولڈرز بچے، یہ ان کا امتحان. ہماری بزرگ شخصیت وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے. محترم قاری ادریس عاصم صاحب، کل ہماری تقریب بھی ہے. پہلے ہمارے 2 بزرگ ہمارے باپ بھی تھے روحانی طور پر، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، اس طرف امت کو چلایا. قاری یحییٰ رسول نگری صاحب، قاری ادریس عاصم صاحب، پہلے وہ ہماری اس محفل کی زینت بنا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی اب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انشاءاللہ قاری ادریس عاصم صاحب کا ہم ابھی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے نماز جمعہ کے بعد غائبانہ. اور اسی طرح ہمارے بزرگ تھے محترم اسد بخاری صاحب، وہ رواں ہفتے وفات پا گئے. میں اتفاق سے دعوتی پروگراموں پر دور تھا تو پھر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم غائبانہ نماز جنازہ ان کی بھی ادا کریں گے. تو ابھی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہ غائبانہ جنازہ ہم پڑھیں گے. تو میرے عزیزوں کہنے کا مقصد یہ عظیم شخصیتیں قرآن کی خدمت کر کے دنیا سے چلی گئیں، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان بچوں کے اعزاز میں پھر اسی طرح سے الحمدللہ یہاں پر شعبہ درس نظامی کا بڑا بہترین اور مثالی ادارہ قائم ہو چکا ہے. میٹرک پاس بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، حافظ قرآن بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، اس میں وہ ماشاءاللہ تجوید اپنی بہتر کرتے ہیں، اس کا بھی شعبہ ہے. مختلف قراءات میں قرآن کو پڑھنے کا انداز وہ ہے. پھر اسی طرح سے ترجمہ قرآن، تفاسیر قرآن، احادیث، صرف، نحو، دیگر علوم. الحمدللہ اس سال اپنے ادارے سے مشکات شریف یعنی یہ ہوتا ہے ایف اے لیول آپ کہہ لیں، وہ مکمل کرنے والے طلبہ کرام وہ 17 ہیں. انشاءاللہ ان کے اعزاز میں بھی کل تقریب ہونے جا رہی ہے. تو میرے عزیزوں تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ بقیت السلف محترم حافظ مسعود عالم صاحب. دعا کیا کرے اللہ ہماری ان بزرگ ہستیوں کو سلامت رکھے. یہی ہمارے پاس باقیات ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اسی طرح انشاءاللہ تعالی مسجد نبوی میں جو لوگ جاتے رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا چھتریوں کے پاس ایک کرسی ہوتی تھی، وہاں پر ایک شخصیت بیٹھی ہوتی تھی. میری مراد ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب، وہ انشاءاللہ کل تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح محترم مولانا یوسف تیبی صاحب، قرۂ کرام میں محترم قاری سعید اللہ سعید صاحب، اور آپ سب کی ماشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب قاری عبدالسلام عزیزی صاحب. انشاءاللہ تلاوتوں کا خوبصورت پروگرام ہوگا، ساتھ میں انشاءاللہ درس حدیث ہوگا. وقت نکالیے. دنیا کے پروگرام میرے عزیزوں دیکھو ہم بھی جاتے ہیں، وہ بلایا ہوتا ہے جناب کہ آپ نے 7 بجے آ جانا ہے، 7 بجے آ جانا ہے. جو سب سے پہلے چلے جاتے ہیں بیچارے بیٹھے ہی رہتے ہیں. ہونا ہے مہمان، کب آتے ہیں مہمان؟ 9 بجے. ٹائم کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ 10 بجے تک. تو میرے وہاں بھی تو ہم 2.5-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں نا. صبح میں نکلا یونیورسٹی میں لیکچر تھا تو میں راستے سے جا رہا تھا، ایک جگہ دیکھا لمبی مردوں عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا خیر ہے، کہتے ہیں وہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے نا کوئی پیسے، یہ اس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جب میں پڑھا کے 2-2.5 گھنٹوں کے بعد واپس آیا نا تو وہاں پر اسی طرح لائنیں لگی ہوئی. یار ہم کتنا دنیا کے لیے انتظار کرتے ہیں، کیا ملے گا وہاں پر؟ صرف چند ہزار روپے بل جمع کروانا اور کتنی لمبی لائنیں لگتی ہیں. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی کاروباری ڈیل، ماشاءاللہ کاروباری حضرات بھی تشریف فرمائے کرنی ہوتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے اور ملنی کیا ہے دنیا. اور یہاں پر کیا ہے، اللہ کے گھر میں آ گئے، قرآن سنا، حدیث سنی، اللہ کی رحمت کے فرشتے جب تک آپ مسجد میں ہیں آپ یہ سن رہے ہیں اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ کی رحمتیں آپ کو ڈھانپے رکھتی ہیں. کہاں اس وقت تک جب تک آپ چلے نہیں جاتے، مسجد میں ہیں نا آپ جنت کے باغ میں ہیں. تو میرے عزیزوں آج انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ وعدہ کریں کل انشاءاللہ نماز عشاء آپ سب نے یہاں پر ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ کئی سارے ہیں جو ٹلے ٹلے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ذرا ہمت کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی؟ کل آپ نے عشاء کی نماز یہاں ادا کرنی ہے. ایک دوست کو ساتھ آؤ یار تمہیں قرآن سنواتے ہیں.
आओ यार तुम्हें दरस हदीस सुनाते हैं, आओ यार जरा सुनो तुम्हारा भी ईमान ताजा होगा। तो इंशाअल्लाह मेरे अजीजों इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी, आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे, अल्लाह आपकी हौसला अफजाई करेगा। इसके साथ ये बात कि आज फिर अल्लाह के फजल से एक बच्चे का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो रहा है। मोहतरम कारी साजिद साहिब की क्लास का ये बच्चा है अब्दुल वाहिद, और इसके वालिद मोहतरम अब्दुल वहाब भाई आपका बेटा है माशाअल्लाह। तो ये अब्दुल वाहिद की मेरे ख्याल वालिदा की तबीयत ख़राब है, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है, पिछले जुमे भी की थी, अल्लाह हमारी इस बहन को शिफा अता करे। देखो अल्लाह की कुदरत है, बेटे ने हिफ्ज़ कर लिया माशाअल्लाह, माँ बेचारी बीमार है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस नेक अमल की बदौलत ही उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। तो ये बच्चा भी नमाज जुमा के बाद नमाज जनाजा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपना आखिरी सबक सुनाएगा। आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह ममनून भी हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, दुआएं देता हूँ। आप हमारे जैसे कमजोरों की माशाअल्लाह हौसला अफजाई करते हैं, दुआएं देते हैं, हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, हमें कभी इनकार नहीं करते। प्यारे अल्लाह से दुआ है अल्लाह ये तेरे बंदे बंदियां तेरे नाम पर दी हुई आवाज पर लब्बैक कहते हैं, इनकार नहीं करते। हमारी दुआ या अल्लाह ये भी जब तुझे जो कहें तो भी कभी इनकार ना करना। या अल्लाह हमारी हर किस्म की जरूरियात को पूरा फरमा देना, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेना, हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन कर देना। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल